اهدنا الصراط المستقيم. یا لذلك جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا ما كنتم تخفون من الكتاب. نبی شرک کو پھر تصرف سمجھ گئے. آگے چلو صفحہ 157 سبعۃ و خمسون آخری سطر. یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون بالكفر من الذين قالوا آمنا. زجر بس. یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون بالكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم. زجر کیا میں نے کہا زجرے ہیں تسلی حضور کے لیے اور زجرے ہیں مشرکین منافق اور اہل کتاب دونوں کے لیے. منافقین اور اہل کتاب دونوں کے لیے. چلتے جاؤ ایک ورگ دو ورگ تین ورگ چلتے جاؤ. چوتھا ورگ پانچویں ورگ میں 165 صفحہ 165 میاتن خمسطن وستون خمسطن وستون خمسطن وستون سوا 4-5 17-4-5. یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. حصہ ثانی سورت حصہ ثانی اور اعادہ مضمون نفی شرک پھر تصرف. اعادہ مضمون نفی شرک پھر تصرف. اعادہ مضمون نفی شرک پھر تصرف. آگے چلو ایک ورگ دو ورگ صفحہ 169 ساتواں پارہ ساتویں پارے کا جو صفحہ 169 میاتن 69 یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اعادہ مضمون نفی شرک کو پھیلی. اعادہ مضمون نفی شرک کو پھیلی. سمجھ گئی نہیں. اعادہ مضمون نفی شرک کو پھیلی. آگے چلو یہاں ختم ہو رہی ہے بالکل آخری. یہاں ختم ہو رہی ہے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وهو على كل شيء قدير. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وهو على كل شيء قدير. دار و مدار سورت کا بیان جس پر سورت کی مدار ہے. سورت کے دونوں مضمونوں کی دار و مدار جس پر ہے اس کا بیان ہے. بس اسی پر سورت کا دار و مدار ختم. اب پیچھے آ جاؤ پھر ابتدا میں آؤ. ویسے تو مختصر اختصار کے ساتھ لکھا ہے. دیکھو ایک بات سمجھو ایک حد تک میں یہ طریقہ لکھاؤں گا آگے جا کر چھوڑ دیا کروں گا. یونیت نے ایک لفظ میں لکھاؤں گا یوں. یعنی میری مراد ایک حد تک تمہیں لے جانا چاہتا ہوں میں تاکہ تمہارا لگاؤ قرآن پاک کے ساتھ ہو جائے. پھر اس کے بعد تمہیں ممکن ہے کہ تمہیں ایسا مضمون بھی نکال کر نہ دوں کہ فلانا نکالو فلانا نکالو. پھر سے ایک بار بیان کر دیا کروں گا بیان کر کے سمجھا دیا کروں گا چلنا شروع ہو جایا کرے گا. یہ تو اب ایک حد تک میں تمہیں لے جا رہا ہوں تاکہ تمہاری طبیعت قرآن کے ساتھ ایک خود اس سمجھنے کی شروع ہو جائے کہ یہ ایک طرز ہے قرآن پاک کی. اب دیکھیے اب سورۃ مائدہ کا ربط بقرہ کے ساتھ بھی دیکھو. یاد ہو میں تمہیں کہہ دیا تھا کہ سورۃ بقرہ مضامین کے اعتبار سے ایک بہت بڑی سورت ہے جس میں سارے مضامین قرآن پاک کے سورۃ مائدہ میں بقرہ میں آ چکے ہیں. جن لوگوں نے سورۃ بقرہ پڑھ لی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ واقعہ میں سورۃ بقرہ میں کس قدر مضامین اللہ نے جمع کر دیے ہیں. اب دیکھو انہی مضامین میں سے 4 مضمون آئے تھے سورۃ آل عمران میں. جہاد توحید رسالت جہاد اور انفاق. اس کے بعد سورۃ نساء میں انہی مضامین میں سے صرف ایک مضمون امور انتظامیہ
صرف ایک مضمون امور انتظامیہ کو لیا گیا، باقی کوئی مضمون نہیں لیا گیا۔ باقی شرک کی تردید آپ جانتے ہیں قرآن پاک کی کوئی صورت خالی نہیں جہاں شرک کی تردید نہ ہو، لیکن امور انتظامیہ وہ ہے کہ بقرہ کے بعد آل عمران میں صرف 4 توحید و رسالت اور جہاد انفاق، توحید کا بھی صرف ایک پہلو پکارنے کا، ریاضات وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا۔ اس کے بعد آگے قوم نصاب میں صرف ایک مضمون کا امور انتظامیہ رعیت کے لیے یا سلطان بادشاہوں کے لیے، 2 وہ امور زمین۔ اب آگے سن تو معاہدہ، دیکھو معاہدہ سے وہ ایک مضمون اور رہ گیا تھا، نبی شرک فعلی کا مضمون بھی آیا تھا، سورۃ بقرہ میں یاد ہے جب دوسرا پارا تھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جن لوگوں نے پڑھی سورۃ بقرہ وہ جانتے ہیں، اس جگہ سے مضمون یہ نبی شرک فعلی کا شروع ہوا تھا، وہ ہے کہ نبی شرک فعلی والا مضمون رہ گیا تھا۔ آخر میں اب سورۃ بقرہ میں آل عمران میں بڑا تفصیل کے ساتھ چلے گا، بہت تفصیل کے ساتھ چلے گا نبی شرک فعلی کا مضمون۔ یہی وہ صورتیں جہاں نبی شرک فعلی کا مضمون تفصیل کے ساتھ تھا، بقرہ میں رکھ دیا گیا ہے، رکھا ہے ورق 2 ورق، لیکن یاد تو کیا قرآن بحث کرے گا اس موضوع پر پورا۔ یہاں قرآن پاک اور نبی شرک فعلی کی ہو نہیں سکتی جب تک نبی شرک کی تصرف ہو، یہ سمجھے۔ شرک فعلی کی نبی تب ہوتی ہے کہ شرک کی تصرف کی نبی کہ پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ کار صاحب کوئی نہیں اللہ کے سوا، کوئی پیر وکیل پیغمبر کار صاحب کوئی، جب کار صاحب کوئی نہیں تو لہذا کے لائق بھی کوئی نہیں، یہ خود بخود نتیجہ نکلاتا ہے۔ پہلے یہ ذہن میں ڈالنا پڑتا ہے کہ خدا نماز صرف دنیا کی ہے سو کارسات نشتہ کہ کارسات نہیں بہر پر منف کو نہیں، منف کو ہر پر جو تم کی دنیا کارسات بھی کہ حجتونا پورا پولشی یا مصیبتونا میرے پولشی یا حل پر سرم ناکو پڑ گئی اگر پورا پارا تفجاسی پر دی وجہ کے لیے نبی کی پھیلی حلو را دی کہ اب نبی شرک پہ تصرف ہو خام خالی امید ہے کہ قرآن پاک کے نبی شرک پہ تصرف دے حتی خام خام نبی شرک پہ تصرف ہو بھی بات سمجھ گئے وہ کہ نبی شرک میری جہاں ہوگی وہاں ضرور بات نبی شرک پہ تصرف ہو سکتا ہے کہ نبی شرک پہ تصرف ہو لیکن نبی شرک کی پھیلی نہ ہو، لیکن نبی شرک پہ تصرف تب بیان ہوگا پہلے وہاں کچھ نہ کوئی نبی شرک پہ تصرف کی بھی ہوگی نہیں۔ اب سمجھے بات یہاں تک معاہدہ کے ساتھ، معاہدہ کے ربط بقرہ کے ساتھ بھی ہو گیا، کیوں بقرہ کے جو مضمون تم نے سنے تھے ان میں سے 2 مضمون کا ہو یا ایک، نبی بھیلی والا مضمون کا ہو یا نبی بھیلی اور نبی دونوں کا ہو، وہ ہے کہ یہ سورہ سارے شرک کے خلاف یہاں باقی کچھ بھی بڑا زور ہو رہا ہے، سارا شرک کے خلاف، سمجھ گئے۔ اور کہتے ہیں کہ آخر صورتیں جو اتری تھی نا قرآن پاک میں، شاہ ولی نے خبر بتایا آخر ما نظر فی القرآن، آخر صورتیں جو قرآن پاک میں اتری تھی ان میں سے معاہدہ دیا، توبہ ہوئی، معاہدہ ہوئی، یہ صورتیں آخر میں اتری ہیں۔ معلومات اللہ تعالیٰ کا مضمون تھا کہ آخر میں اتنا توحید پر زور دیا جائے کہ ساری قسم کے شرک کٹ جائے، نکال دے کوئی نہ رہے۔ بس یہ ہے بقرہ کے ساتھ بقرہ کے مضامینوں میں سے 2 مضمون آ گئے، شرک کی فعلی کی نبی بھی اور شرک کی تصرف کی نبی بھی، سمجھ گئے۔ لو بقرہ سے ربط ہو گیا، نساء سے ربط آسان ہے، نساء سے ربط آسان اس میں کہہ دیا ہے، لیکن سورۃ نساء میں تھوڑا سا ایسا آیا تھا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامَ آیا تھا، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا آیا تھا، إِن يُدْعُونَ مِن دُونِي إِلَّا إِنَاثًا آیا تھا۔ یہی آئے تھے اور تو کوئی نہیں تھی، یہی پڑھے ہیں۔ یہ تو تب جتنا آدمی قرآن یاد کرتا اتنا یاد رہتا ہے، یہ چیزیں سن چکے آپ پڑھ چکے ہیں، اب یاد آپ کرو تو آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال پکارنے کے لیے اشارات ہے صرف تھوڑا سا، اور نیازوں کے لیے بھی اشارات نصیبہ محدود اشارہ، فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ بحیرے صاحبی جو اگر آپ نے تو اس کے لیے اشارہ تھا، وہاں تک اشارات کے صرف ایک لفظ اشارہ تھا، یہاں قرآن مفصل بحث کر رہا ہے، سمجھے میری بات کو، پورا مفصل قرآن پاک اب سورہ مائدہ میں بحث
وہاں جس چیز کے لیے وہاں ایک ایک آیت میں اشارہ کیا گیا تھا یہاں مفصل مضمون پر بحث ہو رہی ہے۔ لو جی یہ ہے سورت مائدہ کا ربط تفصیلی بھی کس کے ساتھ نساء بھی آ گئی، بقرہ کے ساتھ بھی جو ہو گیا، نامی ربط بھی ہو گیا۔ اب دیکھتے جاؤ، اب دیکھتے جائیے یہ جو کسی کا نے کر بھیجا ٹھیک ہے، تغیر خلقنا سے اندر جو عورتیں اپنے چہرے سے باہر نکالتی ہیں، داغ لگایا کرتی ہیں، ٹھیک ہے کہ وہ اس کے عموم میں داخل ہے، فَلَيُغَيِّرُنَّ خلق اللہ کے عموم میں وہ بھی داخل ہے، ورنہ اصل صورت کا موضوع جو معقول بابا سے مضمون جو چل رہا ہے وہ میں نے لکھا دیا تھا۔ باقی صورت وہ عموم سے نکالو جو تمہاری مرضی چل کیسا لا تبطلوا اعمالکم، جو تمہارے شرع تعالی کہتا ہے اگر ایک آدمی نفل شروع کیے ہے، شروع کرنے کے بعد نفل کو توڑ دیا تو اس پر کیا ہو گیا؟ واجب۔ کیوں لا تبطلوا؟ حالانکہ اس آیت میں کوئی نفلوں کا ذکر ہی نہیں، ماقبل بھی کوئی نفلوں کا ذکر نہیں ہے، عموم سے کوئی آدمی مسئلہ نکال دے، ٹھیک ہے، فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کے اندر داخل ہے، لیکن ایک ماقبل و مابعد سیاق و صداق قرآن کا جو ہے وہ شرک کے خلاف ہے۔ وہاں تم دیکھ چکے ہو إِن يَدْعُونَ إِلَّا إِنَاثًا میں ہے، إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا میں ہے، وَقَالَ الشَّيْطَانُ يُكَذِّبُ، شیطان کی تقریر آتی ہے مشرکانہ لوگوں کے لیے۔ بہرحال اب دیکھیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام۔ اشکال سن چکے تھے، جو اشکال تھا، اب اشکال کے بعد جواب دیکھا، یہ میری شیخ ربط دیکھا، اچھا تقریر یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مولانا شریعہ صاحب اشکال پر متنبع ہوئی ہے، یہاں وہ ایک بڑا لمبا سوال لکھا ہے، فرماتے تو نہیں اشکال کیا ہے، لیکن عبارت ایسی لکھ کر گئے کہ سمجھ آ رہا کہ ان کے دل میں اشکال ضرور ہے۔ پہلے دیکھو، اے ایمان والو وعدے پورے کرو۔ وعدے کیا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں وعد سمرات کہ وہ الستو بربکم، الستو عالم ارواح میں جو ہوا تھا، الستو قالوا بلا یا الستو بربکم احلت لکم بہیمۃ الانعام، ادھر کہتا ہے الستو بربکم وعدے پورے کرو، الستو بربکم، آگے کہتے ہیں ڈنگر حلال میں وعدے پوری کوئی، الستو بربکم ملے کہ نہ ڈنگر حلال میں، یہ فقیر موندی کی کلام ہی بنتی ہے اور تو کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے احلت لکم بہیمۃ الانعام، شاہ ولی اللہ، یہ سنی شاہ ولی اللہ صاحب کو مانا، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں وفاقنے آدھائے کی بستئے با خدا در التدام احکام او تعالی بوقت بیعت با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو میری پڑھنے میں ہو سکتا ہے کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے، مطلب آ جانا ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ جو میں نے پہلے ہو جائے میرے نمازوں کے ایک پیچھے آگے۔ وفاقنے آدھائے کی بستے با خدا در التزام احکام او تعالی بوقت بیعت با نبی کریم صلی اللہ علیہ، نہیں سمجھے؟ بات سمجھاؤ۔ میں فرمایا کرتے تھے تم نے جو عہد و پیمان کیے تھے ہمیں جو حکم ملے گا ہم اس کو پورا کریں گے۔ تم نے بیعت کے وقت یا اسلام قبول کرتے وقت تم نے عہد کیا تھا ہمیں جو حکم ملے گا ہم اس حکم کو پورا کریں گے، اپنے وعدوں کو پورا کرو نا، نہیں سمجھے؟ وعدہ کرے ہو، عہد و پیمان کرے ہو کہ زمین ہر سو کے حکم میں ڈالے گی، پر اسلام قبولیت کا وقت کے یا پر بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاسو عہد کرے ہو کہ ہر حکم تم ملا دی کہ تم کو پورا کروں۔ اقول وعدے تو سو جو تم نے وعدے کیے تھے ہمیں جو حکم ملے گا ہم اس حکم کو پورا کریں گے، اب آپ کو کیا کرو؟ اوفو بالحکم، وفا کنے آدھائے کی بستے با خدا در التزامی احکام و تعالی بوقت بیعت با نبی کریم صلی اللہ علیہ۔ کیا جی کیا وعدے ہیں؟ وعدے کیا ہے؟ آگے خود بیان کرتا ہے اوفو بالعقود، پوری کرو اپنے وعدے۔ کیا وعدے ہیں جی؟ پہلا وعدہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، پہلا
احلت لکم بہیمۃ الانعام، یہاں مسئلے ہوں گے چار۔ مسئلہ اولا تحریمات غیر اللہ، تحریمات غیر اللہ یا تحریمات مشرکین، مشرکوں والی تحریموں کو مٹا دو، مشرکین کی تحریم کو مٹا دو۔ دوسرا معنی جو غیر اللہ کے نام پر چیزیں حرام کر رکھی ان کو ہٹا مٹا دو، وہ کوئی حرام نہیں ہے۔ احلت لکم، لگا کہ نہ لگا؟ نہیں سمجھ بھی تھا، کبھی نہیں سمجھے۔ احلت حلال کی گئے تمہارے لیے بہیمے یعنی انعام، بہیمے علاوت بیانی ہے، حلال کے تمہارے لیے بہیمے یعنی انعام، یعنی وہ جانور حلال ہیں، تم نے ان کو حرام بنا رکھا ہے، مشرکین نے حرام بنا رکھا ہے، خدا کے تحت کوئی حرام نہیں، وہ کیا سمجھ ان کو؟ تم نے کہا تھا پورا کریں گے وعدے، وعدے پورے کرو نا۔ گبر جو بہیرے صاحبے حام، یہ جانور تم نے فقیروں کے نام پر معبودوں کی وجہ سے چیزیں تم نے حرام بنا کے، وہ کوئی حرام نہیں، وہ کیا سمجھو ان کو؟ کلمہ تو پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، اور تم نے آپ کر لیا ہے، اب ہم پکارے کی بھی نہیں، اور ہر حکم مانے کے مانو ہمارا حکم۔ ان جانوروں کو کیا سمجھو؟ نہیں سمجھی میری بات کو؟ احلت لکم بہیمۃ، لگ گیا کہ نہ لگا حکم ضروری؟ معمولی حکم یہ بہت بڑا ہے، قرآن معمولی حکم دیتا بھی نہیں، معمولی حکم نہیں دیتا قرآن، قرآن بڑا اہم بیان مسئلہ دیتا ہے، بڑا اہم ہے۔ ایک آدمی کلمہ بھی پڑھ لے، کہیں بھی دیر اللہ کے سوا کسی کو میں پکاروں گا نہیں، لیکن جب تک وہ جانور جو پیروں کے نام پر چھوڑی ہوئی ہے ان جانوروں کو حلال سمجھ کر نہیں کھایا جا سمجھے ابھی تک شرک کیا پڑھے نہیں کلمہ؟ سمجھے میری بات کو؟ نہیں سمجھے؟ کلمہ پڑھتا ہے، کہتا ہے جی خدا کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں، اچھا نہیں جی یا نہیں جی، وہ بابے کے نام پر جو جانور چھوڑی ان کو ذبح کر جی، میں کر لے سن جی انشاءاللہ، میں کر لے سن جی، فی الحال ہے، سمجھ گیا کہ نہیں؟ ڈرتا ہے وہ، تو نے کلمہ پڑھا ہے، تو نے وعدہ کیا تھا ہر حکم مانیں گے، مانو نا، وہ پورا کرو نا، ان جانوروں کو کیا کرو؟ کھاؤ نا، بہیرے صاحب اٹھاؤ، سانڈ نہ بناؤ، سانڈوں کو ذبح کرو نا، جی کر لیں گے جی، کر لیں گے، تھوڑا تھوڑا کر لیں گے، ہے سمجھو کبھی تک شرک اندر سے، جیسا کہ ہندوؤں کو وہ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا نا گائے ذبح کرو، کیا کہتے تھے جی؟ کیسی گائے ہو، کیسی گئی ہو، ہے سوال کرتے تھے، مال ہو نوحا جی، مال ہو نوحا، اس کا رنگ کیسا ہو، کیسی ہو، کیسی ہو، وہ کیسی کیسی کیوں کرتے تھے؟ جس کو ہمارے پنجابی بھی کہتے ہیں مانا حرامی تو اتنا دے تیز، پتہ نہیں پختوں کے سوائی ہو کہ پزڑوں کے حرام تو بھی ہاتھ سڑے خبر ہے ترے ڈیر کی، سمجھ گئے؟ مانا حرامی اتنا دے تیز، دل نہیں چاہتا تھا، باتیں بنانا چاہتے تھے جی کیسی ہو، جی کیسا رنگ ہو، جی کیسی ہو، دراصل جی نہیں چاہتا تھا کام کرنے، فَذَبَحُوهَا وَمَا قَالُوا، یہی حال ہے۔ اب آنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تم نے نارتا بھی پڑھ لیا ہے، محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیا ہے، تم نے کہہ دیا کہ خدا کے ساتھ کوئی کافر نہیں تو تم مان لے، تم نے وعدہ کہ ہر حکم مانیں گے، مانو ہمارا حکم پہلا آیا ہے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ اپنی تحریمیں جو معبود و غیروں کی وجہ سے تم نے چیزیں حرام بنا رکھی ان کو تحریموں کو مٹا دو، ان کو کیا سمجھو؟ حلال۔ اگر حلال نہیں سمجھے تو ابھی تک ایمان پورا اب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب لگائے دیکھا ہے جوڑ، خود جوڑ لگا کہ نہیں لگا؟ یہ آیتیں واقعی اتنی مشکل ہے، اتنی ہی مولانا حسن علی صاحب نے اسے حل کیا ہے۔ اب دیکھو اے ایمان والو، پوری کو اپنے وعدے جو تم نے وعدے کیے تھے ہر حکم مانیں گے، ہر حکم مانیں گے جو حکم میں ملے گا، تمہارا پہلا حکم آیا ہے کیا؟ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کی گئے تمہارے لیے بہیمے۔ کون انعام؟ وہ کون حلال ہے؟ بہیرہ حلال ہے، صاحبہ حلال ہے، وہ جانور سارے حلال ہیں جو فقیروں کے نام پر تم نے چھوڑی ہے۔ سمجھ گئے؟ جانور میں جان کے مسل تو مسل ورنہ ہر وہ چیز، اب اس کو کر دو، اس مسئلہ کیا بنا دو؟ ذکر خاص ارادہ کہہ لے لو، ہر وہ چیز جو مشرکوں نے کسی معبودوں کی وجہ سے حرام کر دی ہے وہ حرام نہیں، تو کیا سمجھو؟ جانور ہو یا غیرے، بہیمے ہو یا غیرے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟
بابی کو ہوتی نا قبریں، بابی کی قبروں پر کئی کئی میلوں میں کیا ہوتی ہے؟ لکڑیں لوگ کاٹتے ہیں، لکڑ نہیں کاٹتے. توبہ توبہ، یہ بابی کی لکڑ ہے، بابا تباہ کر دیتا ہے، رات کو مارتا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہر وطن میں، ہر علاقے میں، ہر بستی میں ہوگا کوئی قبر ہوگی، اس قبر کے ساتھ ساتھ لکڑیں لوگ نہیں لے جاتے. کیوں؟ توبہ توبہ، اس پہ بابا ہوئی لکڑیں بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہتے ہیں بابا مارتا ہے راتوں رات. اب خدا نے کہا لکڑ کاٹنی حرام ہے، خدا نے کہا وہاں گھاس کاٹنا حرام ہے، خدا نے تو نہیں کہا. یہ صرف لوگوں نے، مشرکوں نے اپنے طرف سے غیروں کی وجہ سے معبودان باطل کی اپنی نیکی کیا بنا رکھی ہے. خدا کہتا ہے چھوڑو، کوئی حرام نہیں ہے، نہ جانور حرام ہے، نہ کوئی چیز حرام. اس کو کیا سمجھو؟ سمجھے میرے؟ اب دیکھو بہیمۃ، میاں والی میں ایک قبر تھی. اب میں گیا سندھ کے علاقے میں، مجھے وہاں بھی پتہ لگا ہے، مجھے بھول گیا. حیدرآباد میں میرے کسی ذکر کیا یا کراچی، تو میں نے وہ غلطی سے میں نے ڈائری نکالنے لگا تھا. میں نے کہا اس کا جگہ مجھے نہ بتاؤ جلدی سے، تاکہ میں طالب علم کے آگے بیان کروں گا. ایک مثال مجھے میاں والی کی یاد ہے. میاں والی میں میرے شیخ کے وقت ایک قبر تھی، وہاں بڑے گائے کی، بچھڑے گائے کے بچے، بیڑ جو ہم پنجابی کہتے ہیں ویڑے، اتنے اور گائے پھرتی تھی. لوگ کہتے ہیں یہ بابے کی گائے ہے. نہ وہور کتنی ہور کہتے گائے، وہور بابا کا وہور تھی، بابے کی گائے ہے. وہ بڑی چڑھتی تھی، آ کر واگا نے آتا جتنا آ کر بابی کی قبر پر وہ سو جاتی تھی. ایسی وہ آموختہ تھی، ایسی آموختہ تھی. سارا دن چڑھ کر آ کر این مغرب کو ہوتے چڑھ کر تو بابی کی قبر پر سر رکھ لیتی تھی. ہوتے تکیا، وہ ان کا تکیا بابی کی قبر تھی اور سو جاتی تھی گائے. کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان گائے کو کوئی لاٹھی مارنا ڈرکنا آپ کچھ بھی کہہ سکتے. توبہ توبہ، مارنا تو کچھ بھی جہاں کرتی تھی کوئی پوری. اگر کچھ بڑا آہستہ سے یوں کو آہستہ کر کے آگے سے تاکہ یہ ناراض ہو جائے، خبر نشید ہونا، بڑی آہستہ سے مہربانی کر کے آگے لے جائے. لاٹھی کو نہیں مارتا تھا، لاٹھی مار سمجھے مارے بھی تھے بابا اسے، اور کوئی نہیں چھیڑتے تھے، نہ ذبح کرتے تھے، نہ کچھ کرتے تھے. سمجھ گئے؟ قرآن کے طور ظالموں اور کلمہ پڑھ کے مومن کا دعویٰ کرنے والوں، یہ تب ہوگا کہ حلت لکم بہیمۃ. جو قبروں پر وہاں رکھے ہیں لکڑ نہیں کاٹ دیں گے، کاٹ دیں گے تو بابا مار دیں گے. سمجھے میری بات؟ بابا مار دیں گے تو بابا مارنے سے اس کو لکڑ بھی کاٹو، تب جا کر ایمان آئے گا صحیح. ورنہ اب تم دیکھ لو کتنے مومن ہیں. اکثر لوگ اس قدر مرضی پڑ گئی ہے کہ نہیں پڑی، وہ یہ قد ہوگا ہزاروں میں. یا الذین آمنوا احلت لکم بہیمۃ الانعام. مسئلہ اولا مرضی اس کا نام رکھو تحریمات غیر اللہ، نام رکھو تحریمات مشرکین، نام رکھو تحریمات عباد. بندوں کی تحریمیں، مشرکین کی تحریمیں، غیر اللہ کی وجہ سے تحریمیں جو ان کو مٹا دو. احلت، اب سمجھ گئے؟ معلوم ہوتا ہے. اب دیکھو تو شاہ اللہ کا قول بھی، یہ اتنی عباد ہے جب قرآن پورا اتر چکا تھا تو یوسف میں مدینہ منورہ میں حکومت اسلامی قائم ہو چکی تھی. یہ سمجھے؟ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی. تمہارے ہوتا ہے قرآن اعلان کرتا ہے، آئے شاہی بادشاہ کا اعلان ہے، مومنو اٹھا دو، کوئی تحریم شروع کی اس ملک میں نہ رہنی چاہیے. ہاں جی کون ہو؟ خدا کی قسم ہمیں 10 دن کی حکومت مل جائے تو سارے پاکستان میں غیر کی تحریمیں مٹا دے، ہے کہ نہیں؟ پیغام نکلتا ہے اے ایمان والو، کسی قسم کی کوئی تحریم جو مشرکوں نے کر رکھی ہے وہ سب تحریمیں اٹھاؤ. وہ چیزیں حرام نے کو حلت ہے، وہ کیا ہے؟ حلال. غیر محلی الصید الا ما یتلی علیکم. ہاں ہم خود پڑھیں گے تم پر وہ چیزیں جو پڑھ جائے گی وہ ہماری حرام آ رہی ہیں. ہماری حرام جو اللہ تعالیٰ تم پر پڑے گی چیزیں حرام وہ آ رہی آگے. غیر محلی الصید وانتم حرم. غیرہ کے اندر ایک جھگڑا ہے کہ غیرہ ہے کیا؟ سارے مفسرین کہتے ہیں یہ غیرہ ہار واقع ہوا ہے. ہار اوہو کی ضمیر سے، اوہو کی ضمیر سے کیا ہے؟ ہار. سمجھ گئے؟
سب یہ کہتے ہیں. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے بہتر یہ کہ ہار بجائے اس کو بناؤ کانا کی خبر. کانا معذوف ہے اس کی یہ خبر ہے. نہیں سمجھے؟ کیوں؟ اگر ہار بنائیں گے ہار ہوتا ہے تابع، ہار ہوتا ہے تابع، ہار وغیرہ تمیز وغیرہ توابع میں سے ہے نا. تو یہ غیرہ جو ہے جگہ یہ مقصودی مسئلہ ہے، تابع نہیں. جیسے پہلا مسئلہ مقصودی ہے، یہ بھی مسئلہ کیا ہے؟ مقصودی ہے. قرآن پاک دو مسئلے مقصودی جدا جدا بیان کر رہا ہے. پہلا مسئلہ کیا تھا؟ حلت لکم حرام. مسئلہ ثانی آ گیا. مسئلہ ثانی کیا ہے؟ جو جو اللہ نے چیزیں حرام قرار دے دی ہیں اگرچہ وہ حلال تھی، کسی اللہ نے جو حرام قرار دے دی ان کی حرمت کو باقی رکھو. اللہ کی تحریمات کو باقی رکھو. اللہ کی تحریمات کو باقی. مراد کے سمجھ میری بات مراد کیا ہے؟ جن چیزوں کو اللہ نے کسی دن حرام قرار دے دیا کسی وقت اگرچہ حرام نہیں تھا. تسبیح پڑھتے ہیں وہ قبر کے اوپر کوئی چیز ہو تو قبر تھی تنار پر ایک دخل کو بھی تسبیح پہ پڑھ رہے تھے کٹو اس میں. نہیں سمجھے میری بات کو؟ یہ اور شبہ ہوتا ہے جی یہ تسبیح پڑھتا ہے درخت، یہ تسبیح پڑھتا ہے اس لیے کچھ نہ کہا جائے. دیکھا شیطان کو تو شبہ ڈالتا ہے بابا جو قبر میں کوئی خاص واس ہوگا وہ تسبیح پڑھتا ہے. یہ نہیں اتنا گز دور میں دخلی کو تسبیح پڑھ رہا ہے اس کے لیے کچھ نہ کاٹو. اس کو کاٹو تاکہ لوگوں سے شرک نکلے. شرک نہیں نکلتا. سمجھ گئے؟ وہ تو اوپر کوئی کام وغیرہ ہو تو چلو ہو جائے گا. ہاں جی تو میں کہہ رہا تھا آپ کے آگے غیر مولی سید من تو محرم یہ مسئلہ ثانیہ ہے. یعنی جو مشرکوں نے تحریمی کی ہیں ان کو مٹا دو اور جو اللہ کی تحریمیں ان کو باقی. اللہ کی تحریمی کیا ہے؟ احرام کے وقت شکار کرنا. احرام کے وقت شکار کرنا کیا ہے؟ حرام ہے نا. احرام تم نے باندھ لیا ہے، اب شکار کرنا پاس بھی ہو. حرم مکہ کے اندر تمہارے پاس میں آئیں گے کبوتروں کو مت پکڑو. ہاتھ سے پکڑو پکڑ سکو گے، نیزہ مارو مار سکو گے، لیکن پکڑنا حرام ہو جائے گا. کیوں؟ خدا کہتا ہے یہ میری حرام کردہ چیزیں ہیں. جو مشرکوں نے حرام کی ہیں ان کو کیا کرو؟ حلال. جو اللہ کے حرام کردہ چیزیں ان کو کیا سمجھو؟ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کی حرمت باقی رکھو اور مشرکین کے حرام کردہ چیزوں کو کیا سمجھو؟ حرام. اب سمجھ گئے؟ یا ایمان وہ بالکل اے ایمان والو او بالکل پورے کرنے والوں کو احلت لکم بہیمۃ الانعام حلال کی تمہارے لیے جانور. مراد کیا ہے؟ جن جانوروں کو مشرکین نے حرام بنا رکھا وہ حرام نہیں بلکہ کیا سمجھو؟ حلال. ہاں شکار جن کا احرام کرنا ہم خود حرام کرتے ہیں ان کو حرام سمجھ. شکار احرام کے وقت شکار کرنے کا ہم حرام کرا دیں. بس ہماری ہر چیزوں کو ہماری حرمتوں کو باقی رکھو اور مشرکین کی حرمتوں کو ہٹا دو. کیوں جی؟ کیوں؟ ان اللہ یحکم ما یرید. ان تعلیلیہ ہے. ان اللہ یحکم ما یرید. ان تعلیلیہ. کیوں؟ اللہ کی مرضی ہے جو فیصلہ دے. اللہ تعالیٰ فیصلہ دے رہا ہے جو اس کی مرضی ہو. یہ میرا فیصلہ ہے. ان تعلیلیہ ہے. یہ علت اجمالی ہے دونوں مسئلوں کے لیے. علت اجمالی دونوں مسئلے کی. دو مسئلے ہو گئے نا. پہلا مسئلہ تحریمات مشرکین کو اٹھاؤ اور تحریمات خدا کو باقی. اللہ کی تحریموں کو باقی رکھو اور مشرکین کی تحریم کو مٹاؤ. کیوں؟ ان اللہ یحکم ما یرید. ان اللہ یحکم ما اللہ تعالیٰ کی مرضی. بس یہی حکم اللہ پورا کرو. جو تم نے تحریمی کیا اٹھاؤ، جو اللہ کی تحریموں کو باقی رکھو. احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محلی الصید وانتم. اور مراد کیا ہے؟ احرام کے وقت شکار نہ کرو. احرام کے وقت شکار نہ کرو. سمجھ گئے؟ لیکن کسی کی بابی کی قبر پر کوئی شکار نہ چھوڑو. سمجھا بات نہیں سمجھ؟ کہتے ہیں نا بابی کی قبریں ہوتی ہیں نا وہ بڑے کبوتر ہوتے ہیں کوئی بولی نہیں مارتا. یہ بابے کی قبر پر کبوتر ہے نا. شک دیکھو قبرستان میں جو کبوتر ہوتے ہیں نا شک دیکھو کوئی نہیں مارے. ہوتا ہے نہیں یہاں نہیں کرتے.
इतने होते हैं कबूतर, बड़ा शिकार होता है, कोई गोली नहीं मारता वहां। कहता है तौबा, अगर जितने शिकार को बाबा खबकीगी इस पेच में वही सड़े था, नब नब के चार चार मारता है, गिराता है किसी ने। बड़ी मान अगर गिरा कर मार तो सूर्य हो गए, बड़ी मान गिराना जिन अगर गिराता क्या करेगा, मसला हो जाएगा। मसला गलत है, मसला सच्चा है। और इसलिए तलबीर जो होते हैं हमारे वतन के या पठान तलबीर जो होते हैं उस तरफ के, वो भी हादी बाबे की कमरों से रात निकले जाते हैं। तलबीरों को बाबा नहीं मारता है। असल बात क्या है, तलबीर में चाय पका दिया इस जमाने पाकिस्तान में, चाय पका दिया तो क्या करें, कहां से लाए चाय के लिए? तो हादी बाबी की कमर की लकड़ ले आते हैं सारे। वो आप उस हमारे वतन वालों ने खुद तालिब को रोकने की पैरा लगा दी है, तालिब भी लगे गए और बदले पुत्र करके बाबा मारता है, तालिब को भी मारेगा। कहते हैं जाओ तालिबान की नदी का बाबा इतना भाई शैतान कितना बेईमान है। शैतान नहीं चाहता ताकि अकीदा ठीक हो जाए, शैतान चाहते हैं कि अकीदा मुशरिकाना बाकी रहे। कहते हैं कि मारता तो है बाबा, लेकिन तालिब को क्या करे। बहरहाल तो मैं ये बहरहाल मैं ये कह रहा था, दो मसले हो गए। पहला मसला तहरीमात मुशरिकीन का, दूसरा मतलब तहरीमात अल्लाह। बीच में देखा अब गैर मोहली सैद, ये हो गई इल्लत वाली एक आयत हल हो गई। गैरा जो है आम मुस्लिम कहते हैं ये गैरा क्या हार है। मेरे शेख फरमाया करते थे गैरा को बजाय हार बनाने के खबर बनाओ काना की तो बड़ी बेहतर है। क्यों? काना की खबर बनाओ जाएगी तो हो जाएगा मकसूदी मसला, और हिल्लत वाला भी मकसूदी मसला, गैरा वाला भी मकसूदी, दोनों मसले हो जाएंगे मकसूदी अपने अपने मकाम पर। तहरीमात मुशरिकीन भी और तहरीमात अल्लाह भी, समझ गया मेरी बात को? दोनों मसले क्या हो जाएंगे? मकसूदी। गैरा पर अगर खबर आइए एक सवाल, गैरा हो मनसूब खबर हो मालूम, इसमें भी मालूम हो, ये कोई कानून है कि बेकानूनी? कोई कानून भी है कि यूं ही खबर मालूम, काना मालूम बनाते खबर बना दे उसकी। मेरे शेख फरमाया करते तनफीये में लिखा है, तनफीये वाले ने, कि काना को आले अरब हज़फ करते थे समेत उसकी इसम की, और खबर को बाकी पढ़ाना काफिये में इन शर्रन फशर्रुन, वो चार तकरीरें, उसमें काना मालूम होता है इसम के साथ एक है। समझिए मेरी बात को? अब यहां भी यही है। अल्फिया कहता है युहज़िफूनहा व युबकूनल खबर, युहज़िफूनहा व युबकूनल खबर बाद लो व इन कसीरन नश्ताहर। युहज़िफूनहा काना, हज़फ करते आले अरब काना को, व युबकूनल खबर, बाकी रखते खबर। काना को हज़फ कर देते खबर को, बाद लो व इन कसीरन नश्ताहर, लो इन के बाद ये बड़ी बात है, बहुत ज्यादा करते हैं। लो के बाद काना को हज़फ करना, इन के बाद कानों को हज़फ करना बहुत ज्यादा है, लेकिन लो के सिवा भी और इन के सिवा भी बहुत लोग कानों को हज़फ करते चाह रहे हैं। इशू को भी खबर को मानो ये हो जाएगा, देखो ओ उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम कूनू गैर मुहल्लिय सैद व अंतुम हुरुम, कूनू गैर मुहल्लिय सैद व अंतुम हुरुम, हो जाओ न हलाल समझने वाले शिकार को जिस हाल में तुम क्या हो, इहराम में। इहराम के वक्त शिकार को हलाल, बस हलाल हो गए, मतलब समझ गए? समझ गए कि नहीं? गैर मुहल्लिय सैद व अंतुम हुरुम, न हलाल तुम शिकार को जिस हाल में तुम इहराम में हो। लो जी, पहला मसला हो गया। अब तक दो मसले हो गए जी, एक आयत हल हो गई। यहाँ पहला हल हो गया और दो मसले हो गए। समझ गया मेरी बात को? किसी बुजुर्ग की मदार की ईंटों का उठाकर लाना, लगनी काटना, क्या खिलाफ अदब है या नहीं? मतलब क्यों क्या नहीं करता तुम्हें? कोई शरीयत में कहा कि वहां के अदब है? शरीयत अगर कहता अदब क्या है? मैयत का अदब बड़ा पारा ये है, उसको कफन पे डालकर दफन, ये सुन्नत है, ठीक है। अब मैयत है ये अदब पर वहां लकड़ी काटना भी अदब है। देखा ये अदब है, अल्लाह के घर का अदब है, बैतुल्लाह का अदब है वहां लकड़ी में काटो, ठीक है कि नहीं? हाँ जी। अब दूसरा पहला याद नाम हो गए जी। पहले याद नाम के अंदर कितने मसले हो गए? दो। एक तहरीमात मुशरिकीन,
ایک تحریمات اللہ، تحریمات اللہ کو باقی رکھنا ہے اور مشرکین کی تحریم کو اٹھانا ہے۔ خدا کہتا ہے کیوں؟ ان اللہ یحکم ما، یہ علت اجمالی ہے دونوں کی، تفصیلی آگے آنے والی ہے۔ آگے دوسرا جی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمنوا بالحرام يتخذون من ربهم رضوانا وإذا حلوا اصطادوا، بس دیکھیں اب، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ولا تظلموا ولا تقتلوا بالعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اب اس پہلی جسم ایک ہی لفظ اچھا، پھر اس کے بعد اس کا مقصد سمجھو۔ شاعر اللہ کا معنی کیسے سمجھو؟ شاعر اللہ چھوٹی سے چھوٹا لفظ جو ہے نا، ایک تعریف ایک لمبی تعریف ہے۔ پہلے لمبی تعریف سمجھو، کل ما یتقرب به بقربان، ہر وہ چیز اللہ کے قرب کے لیے کوئی چیز دی جائے، خدا کے قرب حاصل کرنے کے لیے دی جائے۔ کل ما یتقرب به اے اللہ یا بقربان اللہ، کوئی چیز اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنایا جائے، من صلاۃ اور ذبیحۃ، من دعاء اور ذبیحۃ اور غیرہا، کوئی چیز ہو، کوئی ذبیحہ ہو، پکارنا ہو، کوئی شے ہو، جس شے سے اللہ کا قرب حاصل ہو، وہ سب کے سب کیا ہے؟ شاعر اللہ ہے۔ سمجھے میری بات کو؟ شاعر اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو چیز خدا کے قرب حاصل کرنے کے لیے چیز بھی جا رہی ہے، وہ ساری کی ساری چیز کیا ہو جائیں گی؟ وہ ہو جائیں گی کیا؟ شاعر اللہ۔ سمجھے میری بات کو؟ صحابہ مربع بھی شاعر اللہ ہے، مسجد بھی شاعر اللہ ہے، اذان بھی شاعر اللہ ہے، قرآن بھی شاعر اللہ ہے، ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے خدا کا قرب حاصل ہو رہا ہو۔ سمجھے میری بات کو؟ شم وغیرہ لینا وہ تو ہے غیر اللہ کی نیاز ہے، حرام ہے، ضائع کر اپنے لیے استعمال نہ کرو۔ یہ لوگ وہاں سے لا کر تعلیم تو ضائع کرتے نا اپنے لیے۔ ہاں جی، بہرحال میں کہہ رہا تھا آپ کے آگے کہ شاعر اللہ کی یاد مانا کر، اس کا لمبا مان کے کل ما یتقرب بھی، کل ما کان معلما بقربان یتقرب بھی اللہ تعالی من صلاۃ و دعاء و ذبیحۃ غیرہا، ہر وہ چیز معلم نشاندہی قرار دے گئی ہو خدا کے قرب حاصل کرنے کے لیے، خدا کے قرب حاصل کرنے کے لیے نشاندہی کر دی گئی ہو، وہ چیز کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ شاعر اللہ ہے۔ چھوٹا لفظ میرے شیخ کا حضرت مولانا انور شاہ صاحب ہوں کہ کیا ہے؟ بھائی میں کہہ چکا ہوں کہ غیر اللہ کی نیاز کا لینا حرام ہے، جو اچھاڑ ہو قبروں پر وہ غیر اللہ کی نیازیں ہیں، سمجھ گئے؟ جو غیر اللہ کی نیاز جا کر چڑھ گئی وہ خنزیر بن گئی۔ اب خنزیر کا کھانا اگر ناجائز ہے تو خنزیر کا پہننا بھی۔ ہاں جی، اس کے بعد آگے میں کہہ رہا تھا کہ جو چیز کل ما کان معلما، کوئی چیز بھی ہو، اگر کوئی چیز کرنا دے رہا عبارت کر رہا ہے جو نشاندہی کر دی گئی اللہ کے نام کے لیے قرب حاصل کرنے کے لیے، من صلاۃ اور ذبیحۃ اور دعائیں اور غیرہا، کوئی چیز بھی ہو، سب کے سب کیا ہے؟ شاعر اللہ۔ چھوٹا لفظ میرے انور شاہ صاحب مرحوم کا ہے، شاعر اللہ یادگار اللہ کی، یادگار لمبی تعریف ہو، کل ما کان معلما بقربان یتقرب به اللہ تعالی یا یتقرب به اللہ تعالی، ہر کی جو نشاندہی کر دی گئی ہو خدا کی قرب حاصل کرنے کے لیے، وہ ساری کی ساری کیا چیزیں ہیں؟ شاعر ہے۔ وہ پکارنا ہو، وہ ذبیحہ ہو، وہ کوئی چیز بھی ہو۔ آگے دیکھیے، ولا الشهر الحرام ولا الهدي لا الهدي للقلائد، یہ عطف خاص العام ہے، شاعر بھی سب میں عام ہے، شاعر عام ہے، ہدیہ اور قلائد یہ خاص ہے، عطف خاص العام۔ کیوں؟ شاعر میں تو سب چیزیں آ گئی، ہدایہ بھی آ گئے۔ ہدایہ کیا ہے؟ ہدایہ کیا ہے؟ ہدایہ پڑھا تم نے قدوری سے لے کر ہدایت تک، کوئی بکرے لے جا رہے ہیں، کوئی اونٹ لے جا رہے ہیں،
جو خدا کے کر کے لحاظ ہیں. ٹھیک ہے کہ آگے قلائد کے تو اس قلادہ جو گردن میں ڈالتے ہیں جانور کے، وہ ایک نشان ہوتا ہے کہ یہ خدا کے گھر کی نیاز جا رہی ہے، اس کو کچھ نہ کرنا. قلادہ یہاں قلائد بول کر یہاں مضاف معذوف ہے. ذل قلائد قلادے والے جانور، قلادے والے جانور. یہ کمال ہی کرتے ہو. کہہ رہا تھا کہ آگے قلائد بول کر قلائد مضاف معذوف، اے ذل قلائد قلادے والے جانور. قلادے والے امان صاف دیکھو. لا تحلو دو معنی کروں گا، اردو اور فارسی. فارسی میں شاہ اللہ معنی کرتے ہیں حرمت بے حرمتی مکنے، بے حرمتی مکنے، بے حرمتی نہ کرو. یہ معنی سب سے اچھا ہے، اور معنی ان معنوں میں روم نہیں ہے. یہ صحیح معنی ہے، اے ایمان والو لا تحلو بے حرمتی نہ کرو. بے حرمتی نہ کرو کس کی؟ شاعر اللہ کی، مہینے حرام کی، ہدیہ والے جانوروں کی، قلادے والے جانوروں کی. ان کی بے حرمتی نہ کرو. ان کی بے حرمتی نہیں سمجھی میری بات کو؟ آگے میں نہیں آیا اے ایمان والو بے حرمتی نہ کرو، حد کے حرمت مکونے، حد کے حرمت مکونے یا بے حرمتی نہ کرو. کیا مانا جی؟ بے حرمتی نہ کرو مراد کیا ہے؟ یعنی شاعر اللہ کو کچھ نہ سمجھنا، کچھ نہ سمجھنا. ان کی ان کو کچھ نہ سمجھنا ان کی کیا ہے؟ بے حرمتی ہے. نہیں سمجھے؟ ان کو کچھ نہ سمجھنا یہ بھی بے حرمتی ہے. یا جو تعظیم کرنے والے ہیں ان کو برا سمجھنا یہ بھی کیا ہے؟ بے حرمتی ہے. سمجھے میری بات؟ ہدایہ جو لے جانے والے ہیں، جو ہدایہ لے جانے والے ہیں ان کو برا سمجھنا یہ بھی کیا ہے؟ سمجھ گئے میری بات؟ بارہا ان کی قدر نہ جاننا یہ بھی بے حرمتی ہے. یا جو ہدایہ جا رہے ہیں ان کو مارنا، زخمی کرنا یہ بھی کیا ہے؟ بے حاصل کے نکلا. خدا کہتا ہے جو ہدایہ لے جانے والے ہیں ان کی بے حرمتی بھی نہ کرو. جو ہدایہ لے جا رہے ہیں ان ہدایہ کو بھی زخمی نہ کرو. ان کی بے قدری نہ کرو بلکہ ان کی عزت کرو. سمجھے میری بات؟ کیوں؟ یہ اللہ کے دربار کی نیازیں ہیں. حاصل کرنے کے لیے دیکھو اے ایمان والو لا تحلو بے حرمتی نہ کرو شاعر اللہ، اللہ کی یادگاریں. اور بھی آگے چیز سب، نہ مہینے حرام کی، نہ ہدایہ والے جانوروں کی، اور نہ قلادے والے. ہدایہ خود جانور ہیں، قلادے والے زر کرائے، قلادے والے یہ مراد کے زر کرائے، قلادے والے جانور کی حرمتی. آگے ولا آمین البیت الحرام، نہ ان لوگوں کی بھی حرمتی بھی نہ کرو جو ارادہ کرنے والے بیت الحرام کا. ارادہ کرنے بیت الحرام کے ارادہ کرنے والے بھی لے جا رہے ہیں، ہدایہ لے جا رہے ہیں. جو ہدایہ لے جا رہے ہیں ان کی بے حرمتی بھی نہیں سمجھ. ایک ہے ہدایہ خود جانور، ایک ہے جانوروں کو لے جانے والے. لا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، یہ لے جانے والے اللہ کے فضل بھی چاہتے ہیں، خدا کی رضا چاہنے والے ہیں. ان کی جو خدا کا فضل رضا چاہ کر اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، ہدایہ لے جا رہے ہیں، ان کی بے حرمتی بھی نہ کرو. بس اذا حلا تم چھوڑ دو فاصطادوا، ان جملہ مترجمہ بھی میں آ جائے گا. اچھا ان کی بے حرمتی بھی نہ کرو. سمجھے میری بات؟ آگے پہلے آج سمجھو سادگی کے ساتھ، پہلے آج سادگی کے ساتھ لا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. نہ باعث بنے تمہارے لیے، نہ باعث بنے تمہارے لیے، یجرمنا باعث بنے، نہ باعث بن جائے تمہارے لیے. کیا کی شنآن قوم، یہ فاعل ہے، بغض قوم کا، بغض قوم کا، قوم کا بغض یہ تمہیں باعث نہ بنے. ان صدوکم، ان صدوکم کہنے سمجھو قوم، یہ قوم ہے کافر. میں پہلے تقریر کروں عام مفسرین کی، یہ تو عام مفسرین نے لکھا ہے، خوب سمجھو.
عام مفسرین کہتے ہیں قوم سے مراد کیا ہے؟ مشرک جو ہدایہ لے جا رہے ہیں، آمین البیت الحرام والے ہیں۔ وہی آمین البیت الحرام والے کون ہے؟ قوم، یہ قوم جو ہدایہ لے جا رہی ہے، انہوں نے ایک بار تمہیں نقصان پہنچایا تھا، ان صدوکم عن المسجد الحرام، انہوں نے تمہیں روکا تھا اللہ کے گھر سے، حدیبیہ کے وقت انہوں نے روکا تھا تمہیں مسجد، وہ بغض تمہارے دل میں چلا آتا ہے، انہوں نے ہمیں روکا تھا، وہ بغض کہیں تمہیں باعث نہ بن جائے کس بات پر؟ ان تعتدوا، کہیں ظلم کرنے پر، تعدی کرنے پر، ظلم کرنے پر۔ لا تعاون البر والتقوی، نیکی پر تعاون کرو، تقوی پر تعاون کرو، یعنی بے حرمتی نہ کرو، ان کی بے حرمتی نہ ہونے دو۔ ولا تعاون الاسم والعدوان، گناہ پر اور ظلم پر تعاون نہ کرو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب۔ پہلے سمجھو تقریر، پھر میں یہاں اس مقام پر کہوں گا، یہ مقام جتنا سنمائدہ آہستہ چلے گی، کوئی بڑی بات نہیں۔ دیکھو کہ سمجھی میری بات کو، دیکھیے قرآن کی مقصد یہ ہے، جو لوگ بیت اللہ کے لیے نیازیں لے جا رہے ہیں، ہدایہ لے جا رہے ہیں، اولادے والے جانور لے جا رہے ہیں، نہ ان جانوروں کی بے حرمتی کرو، نہ لے جانے والوں کی بے حرمتی۔ آپ سمجھ گئے؟ نہ ان جانوروں کی بھی عزتی کرو، بے حرمتی کرو، مارو پیٹو نہیں، زخمی نہ کرو، جو لے جا رہے ہیں ان کی بے حرمتی بھی نہ کرو۔ ایک ساتھ قرآن کہتا ہو سکتا ہے تمہارے دل میں ایک پرانا بغض پڑا ہوا ہو، یہی جو مشرک لے جا رہے ہیں، جو مشرک لے جا رہے ہیں، قوم ہدایہ لے جا رہے ہیں، اولادے والے جانور لے جا رہے ہیں، انہوں نے ایک بار تمہیں روکا تھا، ایک بار تمہیں حدیبیہ وغیرہ کے وقت یا پہلے لوگوں نے کئی بار تمہیں روکا۔ اب وہ پرانا بغض دیکھ کر، اس بغض کی وجہ سے تم ان پر کہیں ظلم نہ کرو، جا رہے ہیں اللہ کے گھر کے لیے نیازیں لے جا رہے ہیں، ہدایہ لے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہ کرے۔ چلو مانا ایک بار انہوں نے روکا تو تھا، لیکن اس بغض کی وجہ سے کہیں تمہارے ہاتھوں سے ان پر ظلم، تعاون اسم پر نہ کرنا، عدوان پر نہ کرنا، بلکہ بر اور تقوی پر کرنا، قرآن بغض کی وجہ سے کہیں پر ظلم نہیں سمجھے؟ قرآن سمجھو، یعنی ہدایات پر بھی، ان نیازوں پر بھی زیادتی نہ ہو اور لے جانے والوں پر بھی زیادتی۔ مان لیا انہوں نے کہ تمہارے ساتھ کبھی زیادتی بھی کی ہے، لیکن پھر تم ان پر زیادتی مقصد دے، ان نیازات کی بول دی۔ دیکھیے ابھی پھر آگے چلیے، ابھی ایک ربط لگا ہے، اب ربط اسلام اسی کو میں عنوان تبدیل کرتا ہوں۔ تو دو بار آئی پہلے یا آپ لوگوں بھی لوگ میں کتنے مسئلے ہو گئے تھی؟ دو مسئلے ہو گئے۔ پہلا یا مسئلے کتنے ہو گئے؟ دو۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، وعدے پورے کرو، جو مشرکوں کی تحریمیں ان کو مٹا دو، جو اللہ کی تحریمیں ان کو باقی کیا ہو، ان اللہ یحکم۔ دو مسئلے ہو گئے، اب آگے تیسرا یا دوسرا یا اے ایمان والو، اللہ کی نیازوں کی بے حرمتی اور اللہ کی نیازیں لے جانے والوں کی بے حرمتی بھی، بس ایک مسئلہ ہو گیا نا مسئلہ۔ اللہ کی نیازوں کی بے حرمتی نہ کرو اور اللہ کی نیازیں لے جانے والوں کی بے حرمتی بھی۔ کتنے مسئلہ ہو گئے جی اب تک؟ تین۔ پہلے یا اللہ میں کتنے مسئلے؟ دو۔ دوسری یا اللہ کے کتنا مسئلہ پڑا ہے؟ اب ایک آگے آتا ہے، انما، آگے کیا ہے؟ ان حرمت علیکم المیتۃ، او آگے غیر اللہ کی نیاز ہے، غیر اللہ کی مسئلے کتنے بن گئے؟ چار۔ پہلے دو مسئلے، جو مشرکوں کی تحریمیں مٹا دو، اللہ کی تحریموں کو باقی رکھو، اور جو خدا کی نیازیں لے جا رہے ہیں یا نیازیں جا رہی ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ ہاں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، غیر اللہ کی نیازیں خنزیر سے بھی حرام ہے۔ آگے آ رہا، سمجھ گئے؟ کتنے مسئلے ہو گئے جی اب تک؟ چار۔ ایک تقریر یہ ہوئی ہے، اس تقریر کے بعد لوگ کہتے ہیں لا آمین البیت الحرام والی آیت منسوخ ہے۔ آمین البیت الحرام والی آیت یہ اس وقت تھا جب مشرکین بھی لے جاتے تھے، حکم تھے ان کو کچھ نہ کہو، ان کو کچھ بھی
بعد حکم ہے وقت المشرکین حیثو وجدتموہم، مار ڈالو مشرکوں کو جہاں بھی تمہیں ملے. بعد حکم آ گیا تھا. جب پہلے کا لا عامل و بیتا ان کی حرمتی نہ کرو، بعد میں یا ایمان قبول کریں گے مار دو وقت المشرکین، بعد میں آیت ہو گئی منسوخ. یہ ہے